السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 اور اس سے متصل اگلی آیتیں پڑھی جائیں گی، اس اہتمام کے ساتھ کہ ہماری ویڈیو کا دورانیہ بھی مختصر رہے جیسا کہ ہم اس کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور وہ واقعہ یا وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو یا بیل ذبح کرو۔ بقرہ کا لفظ جنس پر بولا جاتا ہے، مذکر پر بھی مؤنث پر بھی، تو بعض حضرات نے اس کا ترجمہ گائے کیا ہے اور بعض حضرات نے بیل کیا ہے، اور اگر دیکھا جائے اگلی آیات کو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیل والا ترجمہ زیادہ مناسب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا تھا، اس کا قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا، اور اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مقتول کی بیٹی سے کا رشتہ کسی نے مانگا تھا اپنے لیے، اور اس باپ نے انکار کر دیا، تو اس مانگنے والے نے اس شخص کو قتل کر دیا، لڑکی کے باپ کو۔ اب یہ قاتل نامعلوم تھا، تو اس کا سراغ لگانے کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی بتا سکتے تھے بذریعہ وحی، لیکن کسی حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ایک گائے یا ایک بیل کوئی ایک ذبح کر دو، اور اس کا کچھ گوشت ایک ٹکڑا اس مقتول کو لگاؤ، اس سے چھواؤ، تو وہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم تھا۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے حضرت موسیٰ سے کہ کیا آپ ہمیں مذاق بناتے ہیں، یعنی ہمیں آپ کھیل بنا رہے ہیں، گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کرنے کا مقتول کے زندہ ہونے سے کیا تعلق، یہ بات انہوں نے کی کہ آپ ہم سے ہنسی کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ کسی شخص سے ایسا بھونڈا مذاق کرنا کہ جب وہ مجبور ہو تو اس کو ایسے ہی کسی لغو کام میں لگانا، یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ کسی مہذب انسان کا فعل نہیں ہو سکتا۔ یہی حضرت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ خدا کی پناہ میں جاہلوں میں سے کیوں ہو جاؤں، میں جاہلوں میں سے ہونے سے، اس جہالت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ کا رب ہمیں بیان کر دے کہ اس گائے کی یا اس بیل کی حقیقت کیا ہے، وہ کیسا ہوگا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بیل ایسا ہو نہ تو بہت بوڑھا ہو اور نہ بالکل بچہ ہو، عوان بین ذالک، ان دونوں کی درمیان کی عمر کا پٹھا ہو، فافعلوا ما تؤمرون، تو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ایک اب درمیان عمر کا بیل لے کر کوئی سا ذبح کر دو، بس یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وہ پھر انہوں نے اگلا سوال کیا کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیں، ہمیں بیان کر دیں کہ اس کا بیل کا رنگ کیسا ہوگا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ گائے یا وہ بیل زرد رنگ کا ہوگا، فاقع لونھا، اس کا رنگ تیز زرد ہوگا، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، یعنی جس طرح وہ اورنج کلر کا جیسے گھوڑے کا رنگ ہوتا ہے، تو اس طرح
کبھی کسی گائے یا بیل کا رنگ بھی نظر آ جاتا ہے، تو اس طرح کا رنگ ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ بیان کر دیں اس گائے کی پوری حقیقت یا اس بیل کی پوری حقیقت۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک اس بیل میں ہمارے لیے ابھی تک کچھ اشتباہ باقی ہے، یعنی ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کیسا ذبح کرنا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور سمجھ جائیں گے، بات پوری سمجھ جائیں گے۔ آپ دعا کریں مزید وضاحت ہو جائے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بیل ایسا نہ ہو کہ جسے جوتا جائے، جو زمین میں ہل چلاتا ہو، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، یعنی اس سے کام نہ لیا جاتا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو بنی اسرائیل کہنے لگے اب آپ نے پوری بات بیان کی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو انہوں نے وہ بیل ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے لگتے نہیں تھے۔ ناظرین، یہ آیات کا ہم نے ترجمہ پڑھا اور انہی میں اس کا مطلب بھی پوری طرح سمجھ میں آ گیا۔ بات یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل نے سوال کر کر کے اپنے لیے احکام میں تنگی پیدا کروا لی، پوچھتے گئے، تنگی پیدا ہوتی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان صفات کی گائے یا بیل ایک تھا پوری قوم میں، صرف ایک شخص کے پاس ملا اور اس نے اتنا مہنگا فروخت کیا، اس نے کہا یہ جانور لے جاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت نکال لینا اور اس کی کھال میں سونا بھر کے مجھے دے دینا۔ تو اتنی مہنگی قیمت پر انہوں نے وہ گائے یا بیل خرید کر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بھی اس پر ناراض ہوتے تھے کہ جب آپ کوئی حکم شرعی بیان کر رہے ہوں تو کوئی خواہ مخواہ کا وہ سوال کرے جس سے آپ خاموش ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت بیان کی کہ حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، تو کسی نے پوچھا کہ کیا اسی سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اسی ایک سال کے لیے، اور پھر آپ اس پر ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تم میں سے کوئی نہ کر سکتا۔ اب وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل تو ہو گئی۔ اب یہ صورت تو نہیں رہی کہ سوال کرنے سے دین میں تنگی پیدا ہو جائے، آج کل یہ صورت تو پیش نہیں آ سکتی۔ ہاں، اس سے ملتی جلتی ایک صورت پیش آ سکتی ہے، اور وہاں بھی اسی طرح ممنوع ہے کھود کرید کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی چیز اگر بظاہر پاک ہے تو اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا کہ خدا جانے یہ اصل میں پاک بھی ہوگی یا نہیں، یہ تحقیق شروع کر دینا، یہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرات صحابہ کی کچھ جماعت کے ساتھ کسی سفر میں تھے، تو ایک حوض تھا ایسے کھلا، تو وہاں وضو کرنے لگے، تو حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس حوض کے مالک سے، حل ترید حوضک السباع، کیا تمہارے اس حوض پر درندے بھی آتے ہیں، مثلا کتے یا اس طرح کے جانور بھی؟ کھلا ہے پانی تو اس میں منہ ڈالتے ہوں گے، یہ پانی نجس ہوگا۔ اس کے جواب دینے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا یا صاحب الحوض لا تخبرنا، کہ حوض والے بھائی ہمیں نہ بتانا۔ کیا مطلب کہ اس طرح کی تحقیق میں پڑھنا شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ جس پانی میں آپ نے جانور کو، نجس جانور کو منہ ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا، اس پانی کے بارے میں کھود کرید کرنا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ یہ وہ تکلیف اٹھانا ہے جس کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالا ہی نہیں۔ بازار میں گوشت بک رہا ہے تو
اور قصاب مسلمان ہے جس نے ذبح کیا۔ اب اس تحقیق میں پڑھنا کہ اس نے ذبح درست کیا یا نہیں، اس نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا یا نہیں، جو رگیں کاٹنی تھی وہ ساری کاٹی یا نہیں، اس تحقیق میں اگر کوئی پڑھے گا تو یہ تقوی پرہیزگاری نہیں ہے، یہ دین میں سختی پیدا کرنا ہے بلا وجہ کی، جو شریعت کی نظر میں سخت ناپسند ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لن یشاد ھذا الدین احد الا غلبہ الدین، اس دین میں ہرگز کوئی شخص سختی نہیں پیدا کرے گا مگر یہ کہ دین اس پر غالب آ جائے گا، مطلب یہ کہ پھر وہ احکام پورے نہیں کر سکے گا۔ غیر مسلموں کے ملک سے کپڑا بن کر آتا ہے، وہ کپڑا یہاں پہنچا تو اس پر بظاہر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، تو اس کپڑے کے بارے میں اب یہ تحقیق کرنے لگنا کہ یہ جن فیکٹریوں سے بن کے آیا ہے، یہ جن پلانٹس پہ بنتا ہے تو وہاں نجاست اور طہارت کا معیار کیا ہے، ایسی کھود کرید کرنا شریعت کے نظر میں ناپسند ہے۔ صحیح بخاری میں ہے وصلی الظہری فی ثوب مصبوغ بالبول، اور اس کا معنی یہی بتایا شراح حدیث نے کہ امام زہری رحمہ اللہ کے پاس ایک کپڑا آیا تھا اور وہ کپڑا غیر ملک سے آیا کرتا تھا، اس کے بارے میں یہ افواہ تھی کہ اس کپڑے کو جب بنا جاتا ہے تو اس کو جانوروں کے پیشاب سے اس کو آلودہ بھی کیا جاتا ہے، اس کو گیلا کیا جاتا ہے روئی کو، لیکن یہ افواہ تھی، کوئی تحقیقی بات نہیں تھی۔ تو امام زہری نے اس کپڑے کو دھوئے بغیر اس میں نماز پڑھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس طرح کی افواہوں کا اعتبار شریعت میں نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جن احکام میں ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر اگر کسی چیز کا پاک ہے یا حلال ہے تو اس کے اندر تک کی تحقیق کرنا یہ نہ کوئی بزرگی ہے نہ تقوی ہے، بلکہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے یہ گائے کے بارے میں پوچھ کر اپنے لیے حکم اتنا سخت کروا لیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کو پورا کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے، اور وہ بظاہر لگتا نہیں تھا کہ اس حکم کو پورا کریں گے۔ یعنی جو سیدھا ایک بیل ذبح نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کوئی بیل ذبح کر دو، وہ تو نہیں کیا، اور وہ کر لیا جو پوری قوم میں صرف ایک آدمی کے پاس ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی حقیقت نصیب فرمائے اور اس کی درست سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین بتاتا چلوں کہ ہم نے آیت نمبر 71 تک پڑھ لیا ہے۔ یہ واقعہ جو گائے کا ہے آیت نمبر 67 سے شروع ہوا اور 71 پر مکمل ہو گیا۔ اگلا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔